ڈسٹرکوں میں، لیکن خاص مخصوص انٹرسٹ پہ جاتا ہے، کوئی کام کے لیے نہیں۔ پہلے زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، یہ سارے جتنے بھی آپ کے ریلوے لائن ہیں وہ بن گئے۔ مزدور بہت علاقوں سے، ان کے جیل کے قیدی، سب چیز بنایا۔ ہم نے 1 کلومیٹر پٹڑی بنایا۔ 18ویں صدی میں بن گئے، ہم نے کہیں 1 کلومیٹر بنایا؟ ہمارے پاس منصوبے یہ ہے نہیں۔ ہماری سوچ جناب اسپیکر صاحب پتہ کیا ہے؟ 1 فٹ، اور 1 فٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ معدے اور دماغ کے درمیان جو ایریا ہے وہ 1 فٹ۔ یہ دماغ سوچتا ہے اپنی پیٹ کی خاطر، تو یہ ملک ترقی نہیں کرتے ہیں، صوبے ترقی نہیں کرتے ہیں۔ واسٹ رینج پہ آپ کو سوچنا چاہیے، جہاں آپ کی آنکھیں ڈبل رینج پہ دیکھتے ہیں، آپ کی واسٹ رینج ہوگی، اور اس رینج میں غریب، لاچار، مسکین، بے تعلیم، جاہل لوگوں کو اکٹھے کر کے اس کے لیے آپ منصوبہ بناتے ہیں۔ ہم جو اتنی باتیں 3 دن سے کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ریکمنڈیشن اس میں شامل ہوگا؟ اگر نہیں ہوئی، 3 بجٹ بنایا تھا یہاں جام صاحب کے دوران، 3 بجٹ۔ ہم نے کہا وہ تو خراب ہے، ہم نے نکال دیا۔ ٹھیک، یہ بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بجٹ ان سے زیادہ خراب ہوا تو ہم تاریخ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اس لیے یہاں بجٹ بنانے کے لیے سر جوڑ کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس کی آبادی، اس کی ضروریات کے مطابق یہ فلو کو ایک سائڈ پہ جانے نہ دیں آپ، کہیں 10 ارب اور کہیں 1 ارب، کہیں 5 ارب اور کہیں 50 کروڑ۔ یہ انصاف کے تقاضے نہیں، انصاف کے تقاضے یہ نہیں ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ چیف سیکرٹری پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فائنانس، ڈیولپمنٹ، نان ڈیولپمنٹ کے جو آفیسر ہیں ان کو ساتھ لے کے ہر ڈسٹرکٹ میں سیمینار کرے، ہر ڈسٹرکٹ میں ورکشاپ کرے، ان کی جو ریکمنڈیشن پہ اس پہ عمل کرے۔ میرے ڈسٹرکٹ سے جو ریکمنڈیشن آئے گا میں اس کو مانتا ہوں، میرے ذاتی کوئی خواہش نہیں، تاکہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں، دیکھیں نا، یہ چینج کا ہمارا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم ایک چینج لائیں گے۔ چینج کا مطلب ہے آنے والے بجٹ میں لوگوں کو، عام لوگوں کو ریلیف ملے، افراد کو نہیں، کسی سرمایہ دار کو نہیں، کسی جاگیردار کو نہیں، کسی سردار کو نہیں، عام شہری کو، عام غریب کو ریلیف ملے، تب یہ بجٹ کو عوامی بجٹ کہا جاتا ہے۔ اگر چند لوگوں کی ریکمنڈیشن سے بجٹ ہم بنائیں، اس کو ہم عوامی بجٹ کا نام دے کے اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سب تھوڑا کنکلوژن کی طرف آ جائیں۔ آج تو کوئی نہیں تھا، میں اور زہری صاحب یہاں آئے، باقی تو کوئی نہیں تھا۔ آپ سے مشورہ کیا، جب بھائی میں تقریر کرتا ہوں پورا اسمبلی ہر وقت خالی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے۔ تو آج آپ نے پورے بلوچستان کی بات کی، آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہاں، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ دوست آ جائیں۔ لیکن ہمارا ایک جو ذمہ داری ہے، مرکز سے جو پیسے لینے کی، مرکز میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ابھی اس دفعہ نہ اپوزیشن ہے نہ کوئی ٹریجری ہے، سارے اکٹھے ہیں۔ نام اپوزیشن کا ہے لیکن ٹریجری ہے، ابھی پورا ٹریجری ہے، 64 کے 64 ٹریجری ہے۔ اس دفعہ آپس میں لڑنے کے بجائے جامع منصوبہ ہم بنائیں مرکز کے لیے، بڑے بڑے ڈیم، بڑے بڑے روڈز، بڑے بڑے ایئرپورٹ، بڑے بڑے یونیورسٹیاں، اتنے کم از کم ان سے کم از کم 100، 200، 400، 500، 1000 ارب مرکز سے لے کے ہم آئیں تو اس گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب
اپنے مکمل ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کے، فرینڈلی اپوزیشن کو ساتھ لے کے مرکز میں جائیں اور یہاں جتنے بھی منصوبے ہم بنائیں گے ان کی PDWP ہم کر لیں، یہاں سے ہم ریکمینڈ لے کے ان کی PC1 ہم بنائیں اور مرکز کے پاس جائیں. اگر یہ گورنمنٹ بچ گیا اور اس بحرانی کیفیت سے کوئی ماحول بنا تو اگر ہم وہاں جائیں مجھے یقین ہے کہ کم از کم بلوچستان کے لیے ہم بہتر سے بہتر منصوبہ ہم لے کے آ سکتے ہیں. ہماری ابھی پورٹ ہے گوادر پورٹ، کب سے یہی ہے کہ گوادر پورٹ بلوچستان کا مستقبل ہے، لیکن آپشنل نہیں ہو رہا ہے. اور اس پورٹ کو صحیح طریقے سے اگر ہم چلانے کی منصوبہ بندی کریں تو یہی پورٹ پورے بلوچستان کے ہر گھر کو $1,000 کم از کم دے سکتا ہے اگر اس کو صحیح چلایا جائے. اس زمانے میں جہاں یہ ملک نہیں بنا تھا، بلوچستان اس وقت تھا، اس زمانے میں خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وسط ایشیا کے جتنے سامان اور مال تھے دریا کے اس ذریعے گوادر سے جو آتے تھے، اونٹ کے ذریعے پھر افغانستان اور وسط ایشیا میں یہ لے جاتے تھے. 7,000 چاندی اس وقت کمائی تھا. 7,000 چاندی کا جو سکہ تھا اس وقت اس کی کمائی تھی اس وقت. تو اب اس پورے ریجن کے لیے یہ بہتر سے بہتر راستہ ہے، لیکن سیاسی نظر ہو گئی. کبھی مرحوم بے نظیر نے افتتاح کیا، کہیں نواز شریف نے آ کے افتتاح کیا، کہیں عمران خان صاحب آئے، تو سیاست کے نظر ہو گئی، لوگوں کو کچھ نہیں ملا. اور یہی حال ہوئی کہ جب چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو گوادر سے ایک ملا نکلا، سارے لوگوں کو اکٹھے کیا. ابھی ملا اتنا طاقتور ہے، ملا فون کرتا ہے چیف سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری اٹھا لستا ہے. وہ کمشنر کہتا ہے ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے. ملا فون کرتا ہے، جب چیف سیکرٹری کہتا ہے ملا نے ابھی فون کیا، جلدی کریں. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو منصوبہ بندی کرو، لوگوں کو اعتماد میں لے لو، صحیح طریقے سے کام کر لیں. تو اس لیے لوگوں کو یہ ہجوم کو اکٹھا ہونے نہ دیں. جب یہ مایوسی ہوگی، احساس کمتری پہ لوگ جائیں گے، انارکی پیدا ہوگی، ایک ہجوم ایک بڑا جمع ہوگا، تو یہ مسئلے پھر پیدا ہوں گے. اس کے حل کے لیے ہم گورنمنٹ کے ان تمام اداروں سے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ بخاطر بلوچستان کے لاچار مظلوم عوام کی مفادات ہو. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام پارٹیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد بلوچستان کے غریب، کسان، زمیندار، مزدور، ڈاکٹر، انجینئر، ان کی مفاد ہو. میں اپنی پارٹی کی جانب سے تیار ہوں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. لیکن اگر ناانصافی ہوئی، وسائل کی جو تقسیم کار ہے منصفانہ نہیں ہوا، لائک ڈس لائک پہ ہوئی، تو اس فلور پہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا. یہ میرا قومی اخلاقی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی جو بنیادی نیڈز ہیں، جو ضرورت ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے میں اسٹرگل کروں. اگر آج بلوچستان میں کوئی 100، 200، 300 فٹ کنواں لگا کے ایک رسی اس میں ڈال کے ہماری مائیں بہنیں اپنے کمر پہ باندھ کے پورا ایک ایریا کے بعد اس کا چھوٹا بچہ وہاں کھڑا ہے، وہ دول کو اٹھاتا ہے. جناب اسپیکر، یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے لیے بھی، جو ہم اپنے کو پولیٹیکل اور یہاں کے نمائندہ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے بھی افسوس کی مقام ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو پالیسی میکر ادارے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں. پالیسی ایک افراد، ایک ٹاؤن، ایک تحصیل، ایک ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں بنائے، مجموعی طور پہ اس ملک کے لیے پالیسی بنائے جائیں. یہاں بلوچ کو، سندھی کو، پشتون کو، پنجابی کو ایک پیج پہ لانے کا
سب سے بہتر طریقہ ہے کہ استثالی نظام جو خیالات ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے اور ایک پرم بقائے باہمی کے تحت جی اور جینے دو کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اپنی اس ملک کو ترقی کا سبب بنے. اگر یہ چیزیں ہم نے نظر انداز کیے تو صرف یہی ہوگا کہ ہر جانب سے آہ اور فریاد آئے گی اور ہمارے پاس صرف لاٹھی اور بندوق ہیں. اس آہ کو خاموش کرنے کے لیے کبھی لاٹھی کبھی بندوق. یہ لاٹھی اور بندوق افغانستان میں بہت چلا, آخر میں تھک گئے لوگ, منصوبہ بندی شروع کیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پسماندہ علاقے ہیں, چاہے وہ نصیر آباد سے جیونی تک یا چمن سے لے کر کاہان تک یا ہب سے لے کر آپ کے ڈسٹرکٹ کے تحصیل درگ تک, یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں جو بنیادی ضرورتیں, اب بھی وقت ہے کیبنٹ بھی یہی فیصلہ کرے, چیف سیکرٹری کو بھی یہی ذمہ داری دے دے, پی ایڈ ڈی کے ساتھ جو جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہوں, فائنانس کے لوگ ہوں, یہ سارے علاقوں میں جا کے سیمینار اور ورکشاپ کریں تاکہ ایک جامع منصوبے کے تحت ایک اس دفعہ ہم صحیح بجٹ بنانے کے لیے کامیاب ہو جائیں. انہی باتوں کے ساتھ میں نے کچھ زیادہ ٹائم لی اس لیے کہ سب بولتے گئے اور پھر جلوس کی شکل میں اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے وہاں سے. ہماری دعا یہی ہے کہ نیک تمناؤں کے ساتھ آ جائیں, کسی کا سر کسی کا پیر نہ ٹوٹے, وہ سلامتی سے آئیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں, سلامتی کے ساتھ آ جائیں, یہی ہماری دعا ہے. اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے سنا. لوگ کم تھے لیکن آپ کو جب میں دیکھتے رہا میرے جذبات پیدا ہوئے کہ میں بولتا جاؤں. اور خاص کر یہ جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی ریکویسٹ ہے ان سے کہ جو ہم نے بولا ہے کم از کم وہ اپنی نقطہ نظر اور اپنی قلم کی زور سے باقی دنیا کو اور فیڈریشن کو وفاق کو کم از کم پہنچائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی بھلا ہو جائے. بڑی مہربانی. تھینک یو. شکریہ میر صاحب. آپ اہم اور امپورٹنٹ ایجنڈا ہے جو اس پہ ہم بات کریں گے, اور آئندہ سال مالی سال کے لیے جو ہم بجٹ بناتے ہیں اس میں کچھ تجاویز بھی دینی ہے, کچھ چیزیں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں, اور کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جس میں ہم جمہوری طریقے سے اور صوبے کی ترقی کے لیے ہم کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. حقیقت میں اگر اپنی پارٹی کی بات کروں, ایک جمہوری انداز میں ہم ایک پارٹی سوچ رکھتے ہیں, اور پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں سب ایک جمہوری انداز میں اور جمہوریت کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں, اور جمہوریت کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی ملک کو بھی اسی انداز میں چلائے. اور پھر اس کے جو ہے مرکز اور صوبے ہوتے ہیں. مرکزی حکومت اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے اور پورے ملک کو چلاتی ہے, اور ملک جو ہے وہ صوبے کا خیال, اکائیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کو کس طرح کمپنسیٹ کر لیں اور ان کے لیے کون سے ایسے اقدامات کریں کہ وہ صوبے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. پھر صوبوں میں بھی فرق ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, سندھ ہے, پنجاب ہے, پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے. ہمیشہ ہم نے جب بات کی ہے تو اگر آپ دیکھ لیں سندھ میں ریونیو کلیکشن بہت زیادہ ہے, پورا ان کے پاس کوسٹل ہے, ہمارے کوسٹل کو استعمال میں نہیں لایا گیا, حالانکہ ہمارے پاس 900 کلومیٹر 800 سے لے کے 900 کلومیٹر تک ہمارے پاس سمندر ہے, کوسٹل ایریا ہے, اور گوادر وہ ڈیپ سی ہے کہ ایشیا میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے, اور جس جگہ پہ یہ واقعہ ہے وہاں سے ہم پورے ایشیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اس میں کس کی غلطی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر یا ہماری موجودہ حکومت یا وہ وفاقی حکومت ہے جو ہم کو یہاں پہ مدد نہیں دے رہی ہے؟ اس میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ وفاق میں ہے کہ وفاق نے بلوچستان کا خیال نہیں رکھا. وہ صوبے تو کما سکتے ہیں, ان کی اپنی آمدنی ہے, پنجاب کی آمدنی ہے, بلوچستان کی آمدنی ہے, پختونخوا بھی ایک حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن بلوچستان کو وہ اہمیت آج تک نہیں دی گئی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب کے سائل وسائل کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ صوبوں کو پہ اختیار ہونا چاہیے. ہم 40 سال سے 50 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ ایک وقت تھا جب ہم اپنا بجٹ بھی نہیں بنا سکتے تھے, ہم اپنی تنخواہیں بھی پوری نہیں کر سکتے تھے,
نواب اسلم صاحب کے دور میں ہم اسلام آباد جا کے بھیک مانگتے تھے کہ ہمیں تنخواہیں دے دیں کہ ہم اپنے صوبے میں جو ہمارے ملازم ہیں ان کو دے دیں. تو یہ حالت تھی. لیکن جب NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں وہ اختیارات دیے گئے, صوبائی خود مختاری جس کو ہم نے خاص کر ہمارے نیب نے اور ہماری پارٹی نے کوئی 50 سال سے یہ 72 سے یہ مطالبہ کر رہا تھا, اور پھر ہمیں غدار کہتے تھے یا ملک توڑنے کی جو ہے وہ الزامات دیتے تھے. لیکن اصل میں ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کہتے تھے, اس صوبے کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے کہ سائل وسائل پہ اختیار دیا جائے. آج تک وہی ہم وہ جو ہے ہمیں وہ سزا مل رہی ہے. تو وہ سائل وسائل کی بات جو ہے وہ بلوچستان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. اور گوادر پہ ہم نے کیا فائدہ اٹھایا, ہم نے گیس ریالٹی سے کیا فائدہ اٹھایا. ہمارا بلوچستان میں کون سی وہ قدرتی ریسورسز جو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. سونا, تانبا, ریکارڈنگ, سندک آپ اٹھا کے لے لیں, کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں. لیکن ہمیں چھوڑا نہیں جاتا ہے, ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار نہیں دیا جاتا ہے. اسپیکر صاحب, اگر ہمیں دیا جاتا یہ ریکارڈنگ کو ہم پہلے کامیاب کرتے تو بلوچستان تو کیا ہم پورے پاکستان کو چلا سکتے ہیں, ہم اس غربت کو ختم کر سکتے تھے. لیکن نہیں ہوا. آج بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے, میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں, ہم کبھی بھی بلوچستان کے سائل وسائل پہ سودا بازی نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا, اور جب پبلک ہوگا تو پتہ چل جائے گا. ریکارڈنگ ملک کو بھی ہم نے چلانا ہے, ہم پورے پاکستان کا بجٹ بنا کے دیں گے, ہم سندک سے بنا کے دیں گے, ہم گوادر سے بنا کے دیں گے. لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں اس بجٹ بنانے میں وہ وسائل بروئے کار نہیں لائے. جناب اسپیکر صاحب, بجٹ کس طرح بنتا ہے؟ یہی تو ہے کہ وفاق نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہمارے وفاقی بجٹ میں کیا ملتا ہے ہمیں, اور کون سا حصہ ملتا ہے, اور کس طرح پھر ہم ان کو خرچ کرتے ہیں. ہم اسی طرح خرچ نہیں کر سکتے. 50 ارب کے پروجیکٹس دیتے ہیں, اور اس 50 ارب کے جو آپ ایلوکیشن دیکھتے ہیں وہ 50 کروڑ ہوتا ہے. پھر کیا صوبہ ترقی کرے گا؟ یہی تو ہماری جنگ ہے, ہمارے ساتھ یہی بے انصافی ہو رہی کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اختیارات دیے جائے. اور پھر ہمارے صوبے کی طرف اگر آپ آتے ہو تو صوبے میں بجٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہے بجٹ. جناب اسپیکر صاحب, انویسٹمنٹ ہوتا ہے اپنے عوام پہ, یہ ایک سرمایہ کاری ہے جو ہم اس صوبے میں کرتے ہیں, اور پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان سے کیا نتیجہ نکلا ہے. ہم نے بجٹ کر دیا, بجٹ میں ایک ہوتا ہے صوبے کی اپنی آمدنی ہوتی ہے, دوسرا ہمیں NFC ایوارڈ سے کون سا حصہ ملتا ہے, تیسرا یہ کہ موجودہ بجٹ میں ہمیں جو بچت ہوئی ہے یا ہم نے جو خرچ نہیں کیا اس کو ملا کے پھر ہم آئندہ بجٹ بناتے ہیں. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ موجودہ بجٹ کس عوامل کے تحت کس چیز کی بنیاد میں ہم اس کو مکمل خرچ نہیں کر سکے, کیوں نہیں کر سکے. یہ سوال اٹھتا ہے, ہم نے اپنے اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا ہے جو بجٹ بناتے ہیں. اور پھر جب ہم نے یہ بجٹ بنایا جناب اسپیکر صاحب, اس کو خرچ کیا, یہ جو بجٹ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بے روزگاری ختم ہونا چاہیے, یہاں پہ انڈسٹریز ہونی چاہیے, یہاں پہ ملازمت دینی چاہیے. تو کیا پھر ہم کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو پچھلا بجٹ ہم نے خرچ کیا, آج اس سال کا بجٹ, ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس کے کتنے فائدے حاصل کر دیے, ہم نے اس بجٹ سے کتنا فائدہ لیا, آیا کچھ اثرات صوبے کے اس غریب صوبے پہ کچھ پڑا ہے یا نہیں. پھر دیکھنا چاہیے نان ڈیولپمنٹ میں جو ہماری سیلری ہے اس کو ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس سے جو بچت ہوتی ہے اس کو پھر ڈیولپمنٹ میں خرچ کرنا چاہیے. اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے ایسا نہیں جانا ہے کہ ہم کل کے جائیں ان چیزوں کو, نان ڈیولپمنٹ کو بے دریغ سے ہم اپنا پورا پینشن ہوتا ہے, سیلری ہوتی ہے, نان سیلری ہوتی ہے, ان چیزوں کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ اصل چیز تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے صوبے کے لیے. اب کون سا اچھا سا پروجیکٹ دے سکتے ہیں جس سے غربت میں کمی آ جائے؟ ہمارے انڈسٹریز کی کیا حالت ہے,
جناب اسپیکر صاحب، یہ بجٹ کا اصل مقصد ہوتا ہے کس بجٹ کو ہم کس طریقے سے بنائیں اور کون سا پلاننگ کر لیں کہ اس پلاننگ کے تحت ہم آئندہ سال کو کس طرح چلائیں کہ ہم اپنے بلوچستان کے سب سے پہلے روزگار دے سکیں، امن و امان دے سکیں، اور ایک ایسا ہماری جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، میں چائنا گیا تھا جب میں ایگریکلچر منسٹر تھا. وہاں پہ اورمچی ان کا ایک پسماندہ صوبہ ہے، وہاں پہ 2 انڈسٹریز کا میں نے وزٹ کیا، ایک ٹمیٹو کا اور ایک فروٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک انڈسٹریز سے جو ہمیں سالانہ آمدن ہوتی ہے 300 ارب روپے پاکستانی، اور اس سے جو کیچپ بنتا ہے، اس سے جو مربا بنتی ہے، یہ ہم سینٹرل ایشیا کو سپلائی دیتے ہیں. اور فروٹ کی جو ہے اس سے کوئی 250 سے 350 ارب روپے ان کی سالانہ آمدن ہے. 2 انڈسٹریز سے چائنا جو ہے صرف ایک پسماندہ صوبے میں. یہ ہوتی ہے بجٹ. اس طرح کے روزگار ہم دینے چاہیے. کہاں ہم نے دیے؟ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم 2 انڈسٹریز اس طرح اس کی بنیاد پہ بنائے، جوائنٹ وینچر پہ بنائے، چائنا ہو، ایران ہو، ترکی ہو، کون سے جو ایسے ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. ہم اگر آپس میں مخلص ہو، ہم اس صوبے کے عوام کے ساتھ اگر ہماری ہمدردی ہو، تب ہم ان چیزوں کو لا سکتے ہیں. امن و امان ہو تو تب انویسٹر آتے ہیں. اور 1-2 فیکٹری سے آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کیا پورا بجٹ بنتا ہے. ہمارے تو جب سے میں اس اسمبلی میں ہوں تو 50 ارب سے ہمارا بجٹ شروع ہوا، بس ابھی 400 ارب پہ پہنچا ہے. تو 2 انڈسٹریز بناؤ، آپ کے 500 ارب روپے کما کے دیں گے. ہمارے ٹماٹر روڈوں پہ ہم پھینکتے ہیں سیزن میں. ہماری سیب کی کیا حالت ہے؟ ہمارے جتنے فروٹ سبزیجات ملتے ہیں آپ کے کراچی، لاہور اور یہ بڑے بڑے شہروں میں جب بارش ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، ہم روڈ پہ پھینکتے ہیں، اپنے کرایہ نہیں بنا سکتے. میں سی ایم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے جب تک ان کے ہیں، ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو کوئی ایسے منصوبے نئے بجٹ میں بنا لے جس سے ہم اپنے عوام کو روزگار دے سکیں اور صوبے کی بہتری کے لیے کوئی اچھی پلاننگ کر سکے. اصل بات یہی ہے، لیکن ہم نے آج تک اس پہ نہیں سوچا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ وفاق وہ تعاون نہیں کر رہا ہے جو ہونا چاہیے. ہم ایک ڈیم دیتے ہیں، ہم پہ احسان کرتے ہیں. ہم ایک بڑا روڈ دیتے ہیں، ہم پہ احسان کرتے ہیں. احسان تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ صوبہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کہیں اور کا تو نہیں ہے. اور بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا اسٹریٹجک ان کی حیثیت ہے. 45% پاکستان کا رقبہ ہے یہ، اور یہاں پہ آبادی کی بنیاد پہ ساری تقسیم ہوتی ہے. پہلے تو میرا یہ ہے کہ ہماری اس پارلیمنٹ کو چاہیے کہ تینوں غربت، آبادی اور رقبے کو مد نظر رکھ کر کے یہاں پہ تقسیم ہونی چاہیے. صرف آبادی کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بجلی دینے کے لیے مجھے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، مجھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک روڈ دینے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا وسیع صوبہ ہے. یہاں پہ آپ پانی دینے کے لیے آپ کو کیا مشکلات ہوتے ہیں. آپ ایک واٹر سپلائی کے لیے، ایک پائپ لائن بچانے کے لیے کنجسٹڈ پاپولیشن میں تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اس طرح وسیع صوبے میں آپ کو پھیلانا بہت مشکل ہوتا ہے. تب ہمیں آبادی کی بنیاد پہ، 1 کروڑ آبادی کی بنیاد پہ پھر یہ چیز ہمیں دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارے ایک اجلاس ہو رہا تھا اسلام آباد میں، یہ پاپولیشن پہ، پاپولیشن کنٹرول پہ، میں اس کا ممبر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے. میں نے بلوچستان کی طرف سے ان کو ایک تجویز دی. میں نے کہا بھائی ہمیں تو پاپولیشن کو کیوں کنٹرول کرنا ہے؟ بلوچستان تو 1 کروڑ ہے، اگر 3-4 کروڑ پہ آ جائیں گے تو ہمارے قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھے گی، ہمارا فنڈ بھی بڑھے گا. ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے. مذاق میں نے ان کو کہا. حقیقت میں ہمارے ساتھ وہ چیز اس طرح نہیں ڈیلنگ کرتے ہیں جس طرح ہونا چاہیے. ابھی جو ہم اپنا یہ بجٹ بنا رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس کے بیٹھے ہوئے ہیں، PND کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، کہ ہمیں پہلا دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون سی وہ خرابی ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو خرچ نہیں کر سکتے. پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب سال پورا ہوتا ہے ہمارا بجٹ رہ جاتا ہے، کیوں رہ جاتا ہے. دوسرا، ہمارے اپنے آمدنی کو دیکھنی چاہیے.
تیسرا NFC ایوارڈ کے تحت SDG ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، ہمارے NFC ایوارڈ کے تحت ہمارا کتنا حصہ ملے. ہم وہ جو خسارے کا بجٹ بناتے ہیں، اس خسارے کو کم کرنے کے لیے ہمیں نان ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کو کم کر لیں. تب آپ وہ کم کرو گے، یہاں پہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بچت ہوگی. اور یہی ہے کہ CM صاحب، ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ہیں. وہ ایسے اسکیمات، CM صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے اسکیمات بناؤ. آپ ایک اسکیم بناؤ CM صاحب، ایک انڈسٹریز بناؤ، میں نے ابھی مثال دیا، جس میں ہزاروں لوگ کو روزگار مل سکے. اور یہاں پہ ہمارے ایگریکلچر کو آپ جو بھی ہے، چاہے سبزی پہ ہو چاہے فروٹ پہ ہو، میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں، آپ جوائنٹ وینچر بناؤ چائنا کے ساتھ، آپ ایران کے ساتھ بناؤ، آپ ترکی کے ساتھ بناؤ. وہ تیار بیٹھے ہوئے، میں گیا تھا، تینوں جگہ کا میں نے وزٹ کیا. یہاں پہ بناؤ، آپ کے پاس ہر چیز ہے. 5 موسم ہے ہمارے پاس بلوچستان. آپ بلوچستان ایک ایسا واحد صوبہ ہے کہ پاکستان میں کسی ایسے صوبے کی اور حالت نہیں ہے. آپ رارنائی میں شروع ہوگا تو تب ختم ہوگا CB شروع ہوگا، CB ختم ہوگا تو جوب شروع ہوگا، جوب ختم ہوگا تو بیلا شروع ہوگا، بیلا ختم ہوگا تو کوئٹہ شروع ہوگا، کوئٹہ ختم ہوگا تو قلعہ عبداللہ شروع ہوگا. مقصد یہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی بات کر رہا ہوں. اس کو آپ کس طرح ہم نے استعمال میں لائے. آپ کے پاس چکو کیلا سے لے کے سیب انار انگور تک ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. ہر وہ نعمت آپ کے پاس ہے. لیکن وفاق کو چاہیے کہ ہمیں اس چھوٹے سے پاپولیشن والے صوبے کو اور اس بڑے رقبے والا اپنا آدھا پاکستان کو ذرا توجہ دینی چاہیے. تو لوگ کیوں چڑھتے ہیں وہاں پہ، کیوں پہاڑوں پہ جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں؟ ہمیں سننا چاہیے کہ ان کو جو بات کرتے ہیں، ہم اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن ہمارے دشمن یہاں پہ نظر بلوچستان پہ. تو اسی طرح وفاق کو بھی ڈیولپمنٹ میں نظر بلوچستان پہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ترقیاتی منصوبے سب سے زیادہ بلوچستان کو دینا چاہیے. تو تب ہم اپنی غربت کو بھی ختم کر سکیں. جب تعلیم ہوگا، جب صحت کے مواقع آپ کو مہیا ہو، جب آپ کو صاف پانی ملے، جب آپ کو اچھے اچھے روڈ ملے، تو لوگ کیوں تنگ ہوں گے، کیوں آواز اٹھائیں گے خدا نخواستہ کہ جی ہم ملک کو نہیں مانتے ہیں یا صوبے کو نہیں مانتے. پھر تو ہر ایک اس صوبے کے لیے جان بھی دیں گے، ہم بھی دیں. ہم یہاں اس کے باشندے ہیں، ہم یہاں اس ملک میں پیدا ہوئے، اس ملک سے غداری تو نہیں کر سکتے. میرے جیب میں شناختی کارڈ ہے، پاکستان کا ہے. میرے جیب میں یہاں پہ میں نے حلف لیا اس آئین کے تحت. تو میں پھر غداری کروں گا اگر میں غدار ہوں گا اور میں جھوٹ بولوں گا کہ میں اس ملک یا اس صوبے کے خلاف بولوں گا. لیکن وہ جو یہاں کے بالائے کون سا طبقہ ان کے کہتے ہیں، جو اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں، اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کو جو ہے ایک ساتھ ملا کے چلائیں. اکیلا کوئی نہیں چلا سکتا ہے. سب مل کے یہاں پہ جتنی پارٹیاں ہیں، جن کے دل میں درد ہے اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، تو وہ اس ملک کو چلائیں گے. کوئی ایک ادارہ نہیں چلا سکتا ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ پورے عوام کو ساتھ جانا چاہیے، چلنا چاہیے. تو تب یہ ملک چلے گا اور یہ صوبہ چلے گا. ورنہ در پدر کی زندگی ہم نے کتنا دیکھا ہے. ہمارا پاکستان تو میں کہتا ہوں پیچھے جا رہا ہے. ہم تو پہلے ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے تھے. میں تو کہتا ہوں ابھی تو پسماندہ ممالک میں. اب 30 سال پہلے پاکستان دیکھو اور ابھی دیکھو کیا ہے ہمارے پاس. منصوبے کس طرح بنتے ہیں؟ ایک سال روڈ بنتا ہے، اگلے سال وہ روڈ نہیں ہوتا ہے. ہماری کوالٹی کیا ہے؟ ہم نے کوالٹی کو مینٹین رکھا ہے کبھی؟ ہم نے اس پہ سوچا ہے؟ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم نے اپنی غلطیاں نکالنی ہے. سم سے آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، تھوڑا سا، چاہے آپ کے پاس 1 مہینہ ہو 1 سال ہو، لیکن وہ 1 دن کا کام کرے، ایسا کام کرے کہ آپ کو لوگ یاد کریں. حقیقت میں کہتا ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ سیریس ہیں. بس جو کچھ منصوبے آپ کو بتاتے ہیں اس پہ غور کر لیں. تو میں سیم صاحب، میرے خیال سے آپ کا کوئی پلان ہے باہر جانے کا آج؟ تو میں اتنا آخر میں کہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ تو سامنے تقریباً ایک سال اور کوئی 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لیے اچھی سی خدمت کریں. اور یہ جو آنے والا بجٹ ہے سب کو ملا کے، ابھی تو یہاں پہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ تقریباً اپنے اعتماد میں ہے، اور PND کا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. سیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ جو دو شعبے ہیں اس کے ساتھ فائنانس ہے، اس فائنانس بھی ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ ہیں، تو ابھی سے ہمیں اپنی وہ شروعات کرنی چاہیے روزوں میں، اور ہمیں پچھلا بجٹ کو تھوڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیوں خرچ نہیں کیا، پی این ڈی اس کو دیکھ لیں کہ اس کے کیا خرابی تھی، اس کو دور کرنا چاہیے، نان ڈیولپمنٹ کو کم کر لیں، اور ایسے منصوبے 3-4 بڑے منصوبے میگا پروجیکٹ سی ایم صاحب ہماری تجویز ہوگی کہ آپ اس میں ڈال دیں۔ چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صوبے میں ڈسٹرکٹ میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوٹا روڈ بھی دیتا ہوں، واٹر سپلائی بھی دیتا ہوں، وہ ہماری ضرورت ہے، تو اس پہ ہم بیٹھ کے ایک کمیٹی بھی آپ بنا سکتے ہو، آپ پورے ایوان کو بھی ساتھ بٹھا سکتے ہو، اور جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، اس میں قابل جو سارے قابل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو فائنانس کو بھی سمجھتے ہیں، پی این ڈی کو بھی سمجھتے ہیں، اس سب کو ملا کے ہم انشاءاللہ ایک اچھا سا بجٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا عمر کرنا۔ خان اچھا قضی صاحب، بلوچستان کی تاریخ کا ایک اور باب جو کہ کبھی کسی نے نہ سنا تھا نہ کسی نے سوچا تھا کہ کوئی ایشو آ جائے، کوئی سینسٹیو ایشو یا سینسٹیو پروجیکٹ ہو، اس کو اوپن فورم پہ ڈیبیٹ کیا جائے، یہ بھی کریڈٹ اسی گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ ٹرسٹ کا یہی ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کی ایگریمنٹ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا، سارے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ہم ایسے پڑھے لکھے طبقے سے یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ روڈ، جب چیزیں ہو رہے ہیں، سارے آپ کے ڈیمانڈ مانا گیا ہے، پھر آپ روڈوں کو بند کرتے ہو، اگر ان کی وجہ سے ایک تو ڈیوٹی نہیں دیتے ہو، دوسرا تم روڈ بند کر کے لوگوں کے رستے بند کر کے ان کو دیکھیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم کام کرنے کو تیار ہیں، اب وہ کیونکہ تانے میں ہیں، ان کے ایف آئی آر ہوئے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسی پہ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہمارے پاس وسائل ہیں ہم چیزیں بہتر کر رہے ہیں۔ کوئی ہم نے میں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھا کے پھر پتہ نہیں روڈ کیوں بند کر دیا۔ ہم ایک پوائنٹ رکھیں گے جہاں پہ جو بھی احتجاج کریں وہاں پہ آئیں، ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ پہلے تو مذاکرات ہم کسی کو احتجاج کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ہم انشاءاللہ صوبے کی بہتری اور ان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ ایک پوائنٹ رکھیں گے، وہاں پہ آ جائیں، بجائے کہ لوگوں کو تکلیف دیں، روڈیں بند کر دیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جائے تو پھر روڈوں پہ نکل جائیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ کریں گے۔ اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ شکریہ اسپیکر صاحب، ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے پورا سیشن، پری بجٹ سیشن آپ نے جو چلایا، جس انداز میں چلایا، اب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ کافی عرصے ہوا ہے، سالوں سال یہاں پہ اپوزیشن اور لوگوں کا خواہش تھا کہ بجٹ سے پہلے پری سیشن بجٹ ہونا چاہیے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کیا، اور یہ گورنمنٹ جو ابھی آپ کے سامنے ہے، ہم نے ڈیسیژن لیا کہ پری بجٹ سیشن ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ ہاؤس کو اعتماد میں لیں کہ بجٹ کس طرح بننا چاہیے اور کیا کیا اچھے چیز اس میں ڈالنے چاہیے صوبے کی بہتری کے لیے، کون سا میگا پروجیکٹ، کون سے بہترین پروجیکٹ ڈالنے چاہیے اور یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم تمام باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ایگریکلچرسٹ ہیں یا لائرز ہیں، باقی جتنے فورم ہیں، ان کو بھی ہم اعتماد میں لیں گے، اور سب کو ایک پیج میں لا کے ایک بہترین بجٹ انشاءاللہ بلوچستان میں بنانے کی کوشش کریں گے، اور کسی کو شک نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم سیریس ہیں۔ جس طرح ظمر خان نے کہا سیریس ہونا چاہیے، میں نے کہا سیریس اس سے کیا ہے، گورنمنٹ سیریس نہیں ہوگا تو کون سیریس؟ انشاءاللہ ظمر خان صاحب ہم سیریس ہیں، اور بلوچستان کی بہتر مفاد میں بہتر فیصلے کریں گے، اور بہترین بجٹ، اور جتنے ہمارے معزز اراکین اسمبلی نے یہاں پہ اپنے تجاویز دیے یا رائے دیے، ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ، پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نوٹ کیا، انشاءاللہ اس پہ ہم سارا دیکھیں گے، جو بہتر تجاویز ہیں انشاءاللہ ان کو اگلے بجٹ میں شامل کریں گے، جو بہتر لا سکتے ہیں، جتنا بہتری لا سکتے ہیں بہتر لانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات، پیسے، جس طرح آپ نے کہا پیسے کیوں خرچ نہیں ہو رہے، پیسے بالکل خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ نا، میں تنقید مجھے اچھا نہیں لگتا ہے
کوئی بیان دیتا ہے میں اس کے خلاف بیان نہیں دیتا ہوں، بیان بازی سے میرا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ 1 دن ہے یا 100 دن ہے، ہم نے بلوچستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ سیٹیں کسی کے لیے پرماننٹ نہیں ہیں، آنی جانی چیزیں، اس کا مجھے پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو بجٹ بنایا گیا وہ بجٹ بہت ایسا بجٹ تاریخ میں کبھی نہیں بنا۔ 300% ڈیفیسٹ بجٹ، 20% سنا ہے، 40%۔ اب آپ کے جیب میں 100 ارب ہیں، آپ نے 300 ارب الوکیشن کیا، میں کس کو دوں، کس کو نکالوں، کس کا اسکیمیں نکالوں؟ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ 2018 میں ہم نے بجٹ پیش کیا، 2019 تک 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، اگلے سال پورا سال بجٹ کو روندا گیا۔ جو بجٹ اس ایوان نے، اس معزز ایوان نے بجٹ پاس کیا، اس کو پورا سال یہاں پہ بجٹ کو روکا گیا اور اس کو استعمال کرنے نہیں دیا۔ اس سے آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں روزگار کی کوئی ذرائع ہمارے پاس لوگوں کے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے بارڈر ہیں، نہ ہمارے پاس سچ ایگریکلچر ہے، نہ انڈسٹریز ہے، نہ کچھ ہے، بارڈر ہے۔ اور یہی بجٹ سے جو پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں جن جن علاقوں میں، وہاں چھوٹے چھوٹے اسکیم وہاں پہ جاتے ہیں، اسکول، ہاسپٹل یا روڈز، اس علاقے کی معیشت میں وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو مزدور لیبر کے حوالے سے یا شاپ ان کے چلتے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹ چلتے ہیں، تو پورا سال روکا گیا۔ اب ہم ایسے سٹیج پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا، میں 200 ارب روپے کہاں سے میٹ کریں گے، کس طرح؟ اس لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کسی کا نہ اسکیم کاٹا نہ کچھ کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بجٹ نہ پرانے گورنمنٹ کا ہے، اب ہم جب آئے ہیں ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور تمام اسکیموں کو انشاءاللہ جو بہتر صوبے کے لیے ہے انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے۔ کسی کے نہ اسکیم کاٹیں گے نہ اس کے لوکیشن کم کریں گے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو خود ہی پتا، بہت ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہے، آپ نے بجٹ دیکھا بھی ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ 200 ارب روپے ہم کہاں سے لائیں گے، یہ میرے آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے، مل بیٹھ کے چیزوں کو بڑھائیں گے۔ دوسری بات، بلوچستان کی تاریخ کا ایک اور باب جو کہ کبھی کسی نے نہ سنا تھا نہ کسی نے سوچا تھا، کہ کوئی ایشو آ جائے، کوئی سینسٹیو ایشو یا سینسٹیو پروجیکٹ ہو، اس کو اوپن فورم پہ ڈیبیٹ کیا جائے۔ یہ بھی کریڈٹ اسی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ یہاں پہ اس فلور پہ جس طرح آپ نے کہا، بالکل کیبنٹ میں ایک ایک چیز لایا گیا، سارے چیزیں کاغذوں کی صورت میں اس ہاؤس میں ریکارڈ میں موجود ہے کہ پورا ہاؤس کو کمیٹی روم بنا کر یہاں پہ بریفنگ دیا گیا ریکوڈک کے حوالے سے، اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا، اور تاریخ میں 9 گھنٹے لگاتار یہاں پہ ہمارے معزز اراکین اسمبلی نے اس پہ ڈیبیٹ کیا، وہ اپنے رائے دی ہے جہاں تک بہتر ہو سکتا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے پرانے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں 25% تھا بلوچستان کے حق میں، لیکن وہ 25% میں ہم پیسے خرچ کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ اور تمام اپوزیشن سب کی مہربانی سے کہ انہوں نے یہاں پہ ڈیبیٹ کیا اور مجھے اختیار دیا، میں نے اسلام آباد 25% شیئر بلوچستان کا بغیر خرچہ ہمیں ڈائریکٹ ہی مل رہا ہے بلوچستان کو، میرے خیال میں ایک بہت بڑا بلوچستان کے لیے۔ اور آگے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوگا مزید اس پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ اس سے اور بھی زیادہ، ہم کہتے ہیں کہ 50% بھی ہم لے لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگر اس ٹائم تک ہم نہیں رہے تو اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی انشاءاللہ وہ بھی بلوچستان کی حقوق کوئی میرے خیال میں بیچنے کے لیے نہیں آتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہتر فیصلے کریں گے بلوچستان کی، کیونکہ ریکوڈک نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنے اثاثے کی، کیونکہ ہم یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں پہ مائنز ڈپارٹمنٹ ایگریمنٹ کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اس سے بہت سبق سیکھا اور ہم نے بہت چیزیں ایسے سیکھے ہیں کہ جو چیز بلوچستان کی وسائل ہے اس کو کس طرح ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح ایگریمنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تمام لیڈرشپ کے بھی پاس گئے اور تمام لیڈرشپ کو ہم نے اس پہ آن بورڈ بھی لیا، اور ایک بہترین، اور اس کے ساتھ رائلٹی بھی ہے، CSR کے مد میں بھی پیسے ہیں، اور
کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. ہم اس پہ رائلٹی ایڈوانس جس دن مارچ میں مشینریاں شفٹ ہوں گے ہم اپنے 5% کی رائلٹیاں ان سے ایڈوانس لیں گے. اور انہوں نے یہاں تک وعدہ کیا کہ بلوچستان کو اگر کہیں پہ فائنینس میں بجٹ کے بنانے میں مشکلات ہو تو ہم پیسے بھی اس کی جو شیئر کے حساب سے وہ بھی ہم دے دیں گے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں اور سروس ٹیکس اس کے علاوہ ہے, BRA ہے, تو یہ سارے ملا کے میرے خیال 40% کے قریب سارے ہمارے وہ شیئر بنتا ہے. میرے خیال میں ایک بہت بڑا بلوچستان کے لیے ایک وہ ہے. اور یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ہاؤس کو اور کیبنٹ میں آپ بھی شامل ہیں, کیبنٹ میں پورا ہم نے اس کو سامنے رکھا کیا کیا شخص ہیں, کیا کیا ہم نے ایگریمنٹ آگے کرنا ہے. یہاں سے ہاؤس سے بھی اجازت لیا, پھر ہم نے اجازت لیا کیبنٹ سے, پھر اسلام آباد میں ہم نے اس کا ایگریمنٹ کیا. اور ایک اور ابہام جو پایا جاتا ہے اور میں لوگ باتیں کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی شیئر ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ انٹاف اگسٹا یہ کمپنی ہے جو جا رہا ہے اس کا شیئر خرید کر 15% ہمیں دیا جا رہا ہے, 25% وہ رکھ رہا ہے. اور ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے, جو رننگ ایکسپینڈیچر ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ جو کمپنیاں ہیں وہ میٹ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں میں نے کہا کہ اس فلور پہ بھی رکھوں, اور انشاءاللہ باقی بھی تمام طبقات ہیں ان کو بھی بجٹ میں ہم آن بورڈ لیں گے اور بہترین بجٹ بنائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ایسی الفاظ